بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سفر کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسرا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ شاید وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئے تھے۔ دونوں لڑکے ریل گاڑی کے ڈبے میں داخل ہوئے تو سیٹ پر بیٹھی لڑکی نے انگلی سے چشمہ نیچے کر کے باری باری دونوں کا جائزہ لیا۔ آپ دونوں کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے۔ نیلی پینٹ شرٹ والے نے جیب سے ٹکٹ نکال کر لڑکی کی طرف بڑھا دیا۔ لڑکی نے ٹکٹ دیکھا، پھر چشمہ ناک پر جما کر کتاب پڑھنے لگی۔ چلو یار، چیکنگ تو ہو چکی، اب بیٹھو۔ دونوں ہنس دیے۔ لڑکی نے پیشانی پر بل ڈال کر دونوں کو دیکھا۔ دونوں سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ شرجیل کو شرارت سوجی تو اس نے واک مین نکال کر بند آواز سے چلا دیا۔ انڈین گانے سے ڈبہ گونج اٹھا۔ تجھے دیکھا تو یہ جانا صنم، پیار ہوتا ہے دیوانہ صنم، اب یہاں سے کہاں جائیں ہم، تیری باہوں میں مر جائیں ہم۔ ارے مسٹر، یہ بےہودہ گانا بند کرو، میں اپسٹ ہو رہی ہوں۔ ہم بھی تو بور ہو رہے ہیں محترمہ، ہم بھی اس لیے فرسٹ کلاس میں سفر کر رہے ہیں تاکہ ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہ۔ اب آپ آرام سے کتاب پڑھیے اور ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ اسرا بڑبڑاتے ہوئے پھر کتاب پڑھنے لگی، مگر شور کی وجہ سے اسے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ 2.5 گھنٹے کے سفر میں اسے ان دونوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ آخر جوید نے واک مین بند کر دیا۔ شاید اسے اسرا کی حالت پر رحم آ گیا تھا، مگر اب ان دونوں کے کہہ کے اسے ڈسٹرب کر رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ان دونوں کو باہر پھینک دے۔ یار، پچھلے دنوں میں خالہ کے گھر کیا صحن خالی تھا، ٹیبل پر خالو کی بتیسی پڑی تھی، شاید وہ بھول گئے تھے۔ مجھے ایک شرارت سوچی، میں اسے منہ میں پھنسا کر عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ عالیہ نے جیسے ہی دروازہ کھولا مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ سب گھر والے جمع ہو کے جب میں نے عالیہ کے ڈرنے کی وجہ بتائی تو سب ہنس دیے اور عالیہ کا خوب مذاق بنایا۔ دونوں مل کر ہنس دیے۔ یار، یہ تو کچھ بھی نہیں، ایک بار میں نے اپنے کزن بلال سے مذاق کیا۔ ہمارے کالج میں ایک ڈرامہ ہوا تھا تو اس دوران میرے ہاتھ میں ایک ڈرکولا کا مارکس آیا اور میں اسے گھر لے گیا۔ میرا کزن سو رہا تھا، میں نے اس کے سامنے آئینہ رکھ کر اسے جگانے لگا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے آئینے میں اپنا عکس یعنی ڈرکولا کی شکل دیکھ کر زور سے چیخ پڑا۔ میں اور سب گھر والے اس کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر وہ اتنا ڈر گیا کہ 3 دن بخار میں پڑا رہا۔ یار، اتنی سی بات میں کوئی اتنا بھی ڈر سکتا ہے؟ ویسے ایک بات ماننی پڑے گی، تمہارا آئیڈیا تھا زبردست۔ دونوں مل کر پھر ہنس دیے۔ اے مسٹر، تم دونوں خاموش ہو رہے ہو یا میں گارڈ سے مدد لوں؟ ارے تمہارے پاس گارڈ بھی ہے؟ کون سا، سیف گارڈ یا باڈی گارڈ؟ جلدی بتاؤ کہاں ہے، پرس کی جیب میں یا بیگ کی؟ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسے۔ دیکھو، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ دونوں مجھے سخت قدم اٹھانے پر مجبور مت کریں، تمہارے دل میں جو آئے کرو۔ دونوں پھر باتوں میں لگ گئے۔ بدتمیز کہیں کے، دونوں پھر ہنس دیے۔ اسرا نے غصے سے کتاب سیٹ پر پھینکی تو وہ نیچے گر گئی۔ اسرا جلدی سے اسے اٹھانے لگی اور بے خیالی میں نیچے جھک گئی۔ دونوں لڑکے جو اسے دیکھ رہے تھے، ان کے دل بے رفتار دھڑک اٹھے۔ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اسرا جلدی سے سیدھی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ غصے میں اس سے کتنی بڑی حماقت ہو گئی ہے۔ جھکنے کی وجہ سے وہ کیا نظارہ دیکھ چکے تھے۔ ان دونوں کے اڑتے ہوئے رنگ دیکھ کر اسے خطرے کی بو محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ 2 تھے اور یہ اکیلی ایک کمزور سی لڑکی۔ بند کمرہ گاڑی جو کہ زیادہ تیز چل رہی تھی، وہ چلاتی بھی تو کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ اچانک شرجیل اٹھ کھڑا ہوا اور اس کا دل خوف سے سینے سے باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ اس نے جھک کر کتاب اٹھائی اور اسرا کی طرف بڑھا دی۔ تمہاری کتاب؟ نظریں اسرا کی طرف جمی ہوئی تھی۔ تھینکس، اس نے کتاب لے کر کہا۔ شرجیل کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسرا کتاب پڑھنے کی ایکٹنگ کرنے لگی، جبکہ دھیان تو ان دونوں کی طرف تھا جو ایک دم خاموش ہو گئے تھے۔ اسرا کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ شاید وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئے تھے۔ اسرا نے گہرا سانس لیا اور کتاب چہرے پر رکھ کر لیٹ گئی۔ اسے سکون سے لیٹے دیکھ کر دونوں کو حیرت ہوئی۔ 10-15 منٹ وہ بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ شرجیل نے جوید کی طرف دیکھا، پھر اسرا کے چہرے سے کتاب ہٹائی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ جب اسرا نے آنکھیں کھولی تو دونوں ہی چلاتے ہوئے ڈبے کے دروازے سے جا لگے، کیونکہ اس کی آنکھیں بالکل سفید تھی، 2 دانت باہر کو نکل رہے تھے۔
جن سے خون بہہ رہا تھا، آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا، سرخ زبان ہونٹوں سے باہر لٹک رہی تھی۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ اس کی آواز اتنی خوفناک تھی کہ دونوں ہی ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میں نے بہت کوشش کی میرا یہ روپ تم دونوں کے سامنے نہ آئے، بہت تنگ کیا تم دونوں نے مجھے، میرے سمجھانے کا بھی اثر نہیں ہوا، اور اب حد ہی کرتی، میری عزت لوٹو گے تم دونوں؟ دونوں نے نہیں میں سارا ہلایا۔ ارے ادھر آؤ۔ اسرا کود کر سیٹ سے نیچے اتری تو دونوں جلدی سے دروازہ کھولنے لگے۔ اب میری باری ہے، بھاگ کر دکھاؤ مجھے۔ وہ جیسے جیسے ان کے قریب آ رہی تھی دونوں پاگلوں کی طرح دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی اسرا کے ہاتھ ان کے قریب آئے اور دونوں بھاگ کر باہر نکل گئے، دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اسرا کے کہکے خالی ڈبے میں گونجنے لگے۔ دونوں کا سامان بھی اندر رہ گیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی اسٹیشن پر رکی، اسرا نے اپنا سامان اٹھایا، دروازہ کھول کر باہر آئی تو دونوں خوفزدہ ایک طرف کھڑے تھے۔ اسرا ان کے قریب آ گئی۔ گھبراؤ مت، میں کوئی بھوت نہیں ہوں، تم دونوں بڑے بدتمیز لڑکوں نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ میں یہ اپنے دیور کے بیٹے کے لیے لے جا رہی تھی، اب تم دونوں میری طرف سے گفٹ رکھ لو۔ اور وہ خوفناک مارکس شرجیل کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ تم دونوں کا سامان اندر ہے۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر گئی اور وہ دونوں حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے کہ ایک معمولی سی لڑکی انہیں بیوقوف بنا کر چلی گئی۔ اسرا کا شوہر صفدر اسٹیشن پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ کچھ دیر بعد کار میں دونوں کے کہکے گونج رہے تھے۔ شکر ہے تم ان شیطانوں سے محفوظ رہی۔ گھر والے کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے سوائے میرے۔ کیا مطلب؟ اسرا نے حیرت سے کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ اسرا نے موبائل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم آنٹی۔ جی میں پہنچ گئی ہوں۔ پھر حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مگر وہ تو اس وقت میرے۔ پھر اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی نظروں سے صفدر کی طرف دیکھا۔ آپ کی والدہ کا فون تھا، وہ کہہ رہی تھی ہاں میں مر گیا ہوں، تمہیں لینے آ رہا تھا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 10 منٹ پہلے ہی ہسپتال میں پہنچ کر میں نے دم توڑ دیا، تمہیں پریشانی نہ ہو اس لیے لینے چلا آیا۔ آپ مزاق کر رہے ہیں مجھ سے؟ پاگل ماما کا فون سن کر بھی یقین نہیں آیا۔ اسرا خوف سے پیچھے ہو گئی۔ ارے ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے؟ تمہارا شوہر ہوں، تمہیں پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اس لیے لینے چلا آیا۔ اب ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے جہاں ہمیں پریشان کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ نہیں صفدر، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ اسرا رونے لگی تھی۔ میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں مگر تم ہی مجھ سے محبت نہیں کرتی، ورنہ میرے ساتھ جانے سے انکار کیوں کرتی؟ اب تمہیں میں زبردستی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے کار ٹرین کی لائنوں پر کھڑی کر دی۔ پلیز گاڑی چلاؤ، مگر وہ آرام سے بیٹھا رہا۔ دور سے اسے ٹرین آتی ہوئی نظر آئی تو خوف سے اسرا چلانے لگی۔ خدا کے واسطے صفدر ایسا مت کرو، پلیز گاڑی چلاؤ۔ ٹرین وسل دیتی ہوئی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی ٹرین کار کے قریب پہنچی، اسرا چلا کر صفدر سے لپٹ گئی۔ کار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور کار اڑتی ہوئی دور جا گری۔ ٹرین کچھ آگے جا کر رک گئی۔ سب لوگ اتر کر کار کی طرف بھاگے۔ چند لوگوں نے کار کو سیدھا کیا اور اسرا کی لاش نکالی۔ شرجیل اور جوید حیرت کا بت بنے اسرا کو دیکھ رہے تھے اور اسرا روتے ہوئے اپنے ہم سفروں کے قریب آ کر اپنی لاش کو دیکھنے لگی۔ شرجیل نے جوید کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو چلتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کی روح ہمارے قریب ہی ہے۔ دونوں جلدی سے ٹرین کی طرف بڑھ گئے۔ اسرا ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی تھی، گاڑی کے ہم سفروں سے تو بچ گئی مگر اس کے زندگی کے ہم سفر نے ہی اس کی زندگی چھین لی۔ چلو اسرا، اب ہمارے بھی جانے کا وقت ہو گیا، یہ لوگ تمہاری لاش کو گھر پہنچا دیں گے۔ صفدر نے اسرا کی کلائی پکڑی اور دونوں ایک طرف چل دیے۔ ایسی مزید خوفناک کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔